میں نے تمہیں طلاق سے طلاق ہوگی یا نہیں، یعنی پورا جملہ نہیں کہا، بس میں نے تمہیں طلاق اتنا کہا۔ اگر میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا چل رہا ہو اور مرد عورت سے پوچھے کہ کیا تمہیں ابھی طلاق چاہیے، اور بیوی کہے کہ ہاں مجھے ابھی طلاق چاہیے، شوہر کہہ دے کہ ہاں میں نے تمہیں طلاق، یہاں آ کے اسٹاپ کر دیا اس نے، آگے کچھ نہ کہے کہ طلاق دیتا ہوں یا نہیں، تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ نہیں جی، اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اگر خالی کہہ دیتا نا طلاق تو پھر تو ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہاں پورا جملہ ہی محذوف ہے، یعنی بیوی طلاق مانگ رہی ہے، شوہر نے کہا طلاق، تو اس کا مطلب تو یہ تو کہ تمہیں طلاق ہے۔ لیکن جب پورا جملہ کمپلیٹلی وہ کہہ رہا ہے اور آخر میں حرف ربط کو چھوڑ دیا اس نے، اس کا مطلب انکمپلیٹ جملہ ہے یہ، تو وہاں پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جب اس نے کہا میں نے تمہیں طلاق، تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے، دی ہے کہ نہیں دی ہے، منہ سے بولو، تو وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا، تو جب تک وہ بولے گا نہیں ہوگی ایسی کنڈیشن میں۔ لے پالک اولاد حقیقی اور غیر حقیقی باپ میں کیسے عدل کرے؟ میں ایک ایڈاپٹڈ چائلڈ ہوں، میری عمر 21 سال ہے، میرے جو ابو ہیں اور جو اصل والد ہیں وہ دونوں بھائی ہیں، یعنی ابو سے مراد جنہوں نے آپ کو ایڈاپٹ کیا، اور جو اصل والد ہیں وہ آپ کے چچا یا تایا ہیں۔ الحمدللہ ابھی تک بہت اچھا جا رہا ہے، لیکن کبھی یہ مسائل آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں کس کو زیادہ خوش رکھوں؟ کیونکہ ان کو کروں تو یہ تھوڑے بہت ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو خوش کروں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ نیز جائیدادوں میں بٹوارے ہو رہے ہیں، یہاں سے مجھے مل رہا ہے، لیکن جو اصل والدین ہیں کیا ان کی جائیداد میں میرا حصہ بنتا ہے، اور کیا میں ان سے اپنا حق مانگ سکتی ہوں یا نہیں؟ مصباح داؤد۔ دیکھیے، جنہوں نے آپ کو بچپن سے پالا ان کا بھی بہت بڑا حق ہے، لیکن والد سے بڑا جو حقیقی باپ ہے اس سے بڑا حق کسی کا نہیں ہوتا۔ تو جب دونوں میں ٹکراؤ ہوگا، ایک ہیں جنہوں نے آپ کو بچپن سے پال پوس کے بڑا کیا، اور ایک ہیں آپ کے سچی مچی کے جو والد ہیں، تو جب اصل والد میں اور آپ کے جو چچا ہیں ان میں ٹکراؤ ہوگا تو پھر آپ نے اصل والد کو خوش کرنا ہے، اگرچہ انہوں نے پالا نہیں ہے آپ کو، لیکن شریعت میں اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، قریب ترین رشتے جو ہے نا اولو القربہ، وہ شریعت میں ان کا حق زیادہ ہے۔ تو باپ کا رشتہ لے پالک، یعنی جس نے آپ کو پالا ہے، اس سے بہرحال زیادہ ہے۔ تو آپ خوش رکھنے کی کوشش کریں اپنے چچا کو بھی یا تایا جو بھی ہیں آپ کے، انہوں نے آپ کو پالا ہے، ان کا بھی بڑا حق ہے، لیکن آپ جب دونوں کے حکم میں ٹکراؤ ہوگا تو باپ کے حکم کو، یعنی والد کے حکم کو ترجیح دینی ہے آپ کو، کیونکہ بہرحال وہ آپ کے والد ہیں، آپ کو اللہ نے ان کے بلڈ سے پیدا کیا ہے، اور وراثت بھی انہی سے آپ کو ملے گی، چچا کا سے آپ کو نہیں ملے گی وراثت، آپ کے حقیقی باپ کی وراثت آپ کے پاس آئے گی۔ ہاں، چچا کی وراثت اس صورت میں ملتی ہے کہ چچا کے اولاد نہ ہو یا اور کوئی وارث نہ ہو، وہ پھر اس کی تفصیل آپ کسی بھی وہاں قریبی مفتی سے معلوم کر سکتی ہیں۔ کیا باپ کی برائیوں کا وبال بچے بھگتیں گے؟ اگر کوئی انسان برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے اور قدرت اس سے انتقام نہیں لیتی تو کیا اس کا خمیازہ اس کی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا؟ میرے والد محترم نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں اور وہ دونوں بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ ان کی دوسری بیوی اکثر یہ کہتی ہے کہ آپ کی اپنی بیٹیاں ہیں تو وہ جو حقوق ادا نہیں کرتے، کیا اس کا خمیازہ ان کی بیٹیوں کو بھگتنا پڑے گا؟ جبکہ بیٹیوں کا اس سلسلے میں کوئی قصور نہیں ہے۔ بنت حوا، اسلام آباد سے۔ نہیں جی، بیٹیاں اگر اپنی زندگی اچھی گزارتی ہیں تو باپ کی برائی کا اثر بیٹیوں پہ انشاءاللہ نہیں آئے گا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ باپ اگر اچھا ہو تو اس کی برکتیں اولاد میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں، یہ بات تو قرآن و سنت سے بہت واضح طور پہ ثابت ہے۔ سورہ کہف میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان یتیم بچوں کی دیوار گرنے والی ہے، نیچے خزانہ ہے، اگر یہ دیوار گر گئی تو اس خزانے پہ دوسرے لوگ قبضہ کر لیں گے، تو آپ جا کے اس دیوار کو سیدھا کر لیں۔ کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، تو باپ نیک آدمی تھا تو اللہ نے اس باپ کی نیکی کی وجہ سے ان بچوں کے خزانوں کی حفاظت کی ہے۔ تو باپ کی نیکی کے اثرات، برکتیں اولاد میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں، لیکن آپ کے والد اگر ظلم کر رہے ہیں 2 بیویوں کے درمیان، اللہ ان کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، عدل کی توفیق دے، لیکن بیٹیاں اگر اپنا گھر بسائیں گی تو انشاءاللہ باپ کی یہ برائی ان کے کا انشاءاللہ ان کو خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن کہتا ہے کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن بے برکتی بہرحال ہوتی ہے۔ باپ کو چاہیے کہ وہ خیال کرے، وہ نیک کام کرے گا تو اس کی برکتیں اولاد میں بھی جائیں گی۔
وہ عدل کرے گا تو برکتیں بہرحال اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، اس سے بچوں کو بھی خوشیاں ملتی ہیں پھر.